بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک صفحہ بآواز بلند بارگاہ مصطفیٰ میں درودوں کا اجرا اور سلاموں کا تحفہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. میرے بھائی واجب القدر والاحترام، ڈاکٹر عبدالمجید کروان صاحب، محترم المقام گلے گلشن سادات جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ، محترم جناب عزیزم و برادرم چودھری قمر قادری صاحب، دیگر علماء کرام، منتظمین محفل و حاضرین مجلس، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے ان بندوں کی کہ جنہیں اللہ پاک ذکر اہل بیت کی محفل میں بلا لیتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے کہ یہ سعادت کس کو عطا کرنا. اور یہ مجلسی محفل ذکر، محفل ذکر اہل بیت اور مجلس ذکر اہل بیت، اس کا مقام بہت بلند ہے. یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہوتی، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی، مگر ہر حقیقت آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی. آپ صرف انسان ہی یہاں نہیں ہیں، اللہ کی اور مخلوق بھی ذکر حسین سننے آئی ہوئی ہے. اب اس حوالے سے جہاں بھی ذکر حسین ہو، ذکر اہل بیت ہو، ذکر علی مرتضیٰ ہو، ذکر حسن، ذکر فاطمۃ الزہرا، ذکر مصطفیٰ، جہاں بھی کوشش کیا گئی کہ دنیا کے کام بعد میں اور اس سعادت کو پہلے سے، کیونکہ انہی محافل میں، انہی مجالس میں وہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جو مقدر بدل جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں
قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من قوم اجتمعوا یذکرون فضائل محمد و آل محمد. فرماتی ہیں کہ جب بھی لوگ کسی مقام پر ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، میں نے خود آقا کریم سے سنا ہے جہاں بھی ذکر اہل بیت کی محفل ہوتی ہے اور لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے سے چل کر فقط اس لیے سے آتے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا ہے. جہاں بھی اہل بیت کی یہ مجلس سجتی ہے فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس مجلس کا رنگ یوں نرالا ہوتا ہے الا حبطت الملائکۃ من السماء، کہ وہ لوگ صرف وہی نہیں ہوتے بلکہ جہاں میرے اہل بیت کے ذکر کی مجلس منعقد ہوتی ہے قطاریں لگ جاتی ہیں اور آسمانوں سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. آج آپ فرشتوں کی صحبت میں الا حبطت الملائکۃ من السماء، فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اس محفل میں فرشتے آتے ہیں جس میں میری فاطمۃ الزہرا کا نام لیا جائے، جس میں میرے حسن کے گن گائے جائیں، جس میں میرے حسین کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے جائیں، اور وہ بزم اور وہ محفل جس کی فضاؤں کے اندر میرے علی مرتضیٰ کا نام گونج رہا ہو. آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے حتی الحقوا بہم بحدیثہم، یہاں تک کہ وہ اس مجلس کے معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں اور جب آسمانوں کی طرف واپس جاتے ہیں مجلس ختم ہو جاتی ہے، شامیانے اٹھا لیے جاتے ہیں، کرسیاں اٹھا لی جاتی ہیں، اسٹیج اٹھا لیا جاتا ہے، لنگر تقسیم ہو جاتا ہے، دعائے خیر ہو جاتی ہے، اور پنڈال جب خالی ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے جو آسمانوں سے ذکر اہل بیت سننے آئے ہوتے ہیں وہ بھی واپس آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اب آگے سنیں، جب وہ آسمانوں پہ پہنچتے ہیں فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْآخَرُ إِنَّا نَشُمُّ رَائِحَةً مِّنكُم مَّا شَمَّمْنَا رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْهَا. وہ فرشتے آسمانوں والے ان جانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شہر، جو بھی شہر ہو، فلاں ملک پاکستان اس کا ایک شہر لیے کی فلاں بستی، فلاں گلی، فلاں قریہ، فلاں محلہ، اس میں ایک جامعہ تھا، ادارہ افکار اسلامیہ، اس میں اہل بیت کے ملنگ جمع تھے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، ہم ذکر اہل بیت سن کے آ رہے ہیں. وہ فرشتے یہ سوال کیوں کرتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جیسی خوشبو ہمیں اس وقت تم سے آ رہی ہے آج تک ہم نے ایسی خوشبو سونگی. یہ خوشبو کیسی ہے، یہ حلے کیسے ہیں، یہ مہک کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ معطر فضائیں جو تمہارے ساتھ آسمانوں پہ آئی ہیں،
یہ کہاں سے لے کے آئے ہو یہ خوشبو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتوں یہ خوشبو سن لو ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ خوشبو ہماری نہیں ہے، یہ خوشبو ہماری نہیں ہے، ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہمیں ملی ہے. کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے لے کے آئے؟ کہتے ہیں کہ بس ہم اس مجلس میں گئے تھے تو ایسے ہی تھے، واپس آئے تو خوشبوؤں سے معطر ہو رہے. یہ خوشبو ذکر اہل بیت کی مجلس کی خوشبو، یہ خوشبو ہمیں اس محفل سے ملی، ہمیں اس اجتماع سے ملی ہے. فَيَقُولُونَ اهْبِطُوا بِنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ. وہ فرشتے کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی اسی وقت ہم تمہارے ساتھ چلیں اور ہم بھی اس اجتماع میں شریک ہیں. وہ جو آسمان کے فرشتے جن کو یہ محفل نصیب نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مجلس میں ایک بار جہاں علی علی ہو رہا تھا. لگائیں ذرا نعرہ علی کا، لگائیں ذرا. واہ واہ، نعرہ محسوس نہ بیٹھیں، آپ خود کو یہاں محسوس نہ کریں، نجف اشرف میں محسوس کریں. مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا حسن کی بارگاہ میں، سید النساء کی بارگاہ میں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عشق محبت کی کیفیات کے ساتھ جاگتے ہوئے آپ تھکے ہوئے. مجھے نعرے سے پہلے تو مجھے یقین تھا کہ آپ سوئے ہوئے، مگر نعرے کے ساتھ تھوڑا سا مجھے شک پیدا ہوا کہ شاید آپ جاگ رہے ہوں. تھوڑا سا شک، وہ یقین اب شک میں بدل گیا. پھر اس یقین تک اب شک ہی ہے کہ شاید کچھ سوئے ہوئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں. کیونکہ نعرے کا وہ معیار میرے ساتھ جا کے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، نعرے کا وہ معیار میں نے دیکھا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. تو جب علی بلند ہے تو علی کا نعرہ بھی تو بلند ہونا چاہیے. نعرہ کے ساتھ. اور یہ جو مجھے ابھی بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، یہ جو آپ ایسے نہیں عجیب اللہ پاک نے یہ ادا، یہ کسی کی ادا تھی. یہ بات سمجھے، یہ کسی کی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے وہ ادا اسی محبوب کی امت میں تقسیم کر. کیا وہ کون سی ادا؟ جب آپ علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ بے صاف آپ کے ہاتھ نہیں بلند ہوتے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، ذرا سنیے، سب سے پہلے علی کا نام لے کر ہاتھ خود محمد مصطفیٰ نے بلند. کیا بات ہے، علی کا نام لے کر سب سے پہلے ہاتھ بلند کرنے والے مصطفیٰ. اگر آپ جاگیں گے تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں مسلسل، یعنی آپ کی طرف، میں جہاں بھی تھا آپ کی طرف آنے کے لیے میں نے سفر کیا شروع تو وہ رات کا 1 بجا ہوا تھا، اور یہاں پہنچا ہوں تو دوپہر کے 1 بجے ہو گیا. 12 گھنٹے کا مسلسل سفر کیا میں نے آپ کے لیے، اور مجھے بلا کے آپ سو گئے ہیں. ایسے تو نہیں کرتے ہیں، مجھے بلایا ہے تو پھر جاگنا بھی تو ہے کہ نہیں؟ بولے جاگیں. علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. اور علی کا مقدر بھی بلند، علی کا نام بھی بلند، علی کا کام بھی بلند، علی کی شان بھی بلند، علی کا مقام بھی بلند. تو علی کا نعرہ ڈھیلا کیوں ہو؟ اب یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھایا نا، یہ ادا مصطفیٰ کی،
کیسے غدیر خم میں ہائے جب تاجدار کائنات نے مسند ابو سیادتی کی روایت ایک صندوق منگوایا، وہ صندوق خطبہ حجۃ الوداع سے واپس جاتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر وہ کھلوایا گیا، بلال یا رسول اللہ 1,24,000 صحابہ ان کو روک لو، جو آگے ہیں ان کو پیچھے بلا لو، وہ پیچھے ہیں ان کو آگے بلا لو، اجتماع اکٹھا کر لو۔ جب سارے 1,24,000 اکٹھے ہو گئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو میرے صحابیوں، ہاتھ پکڑا مولا علی کا، فرمایا من کن تو مولا فاضا علی و مولا۔ حضور نے علی کا ہاتھ بلند کیا، اپنا ہاتھ بلند کیا، اس کا مطلب ہے کہ علی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ علی مولا، حضور کے ہاتھ بلند تھے کہ نہیں؟ یہاں میں نے بولے 1,24,000، یہاں سے ایک اور بات یاد آ گئی، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، کیا وہ 5 نعرے 5 تنی آئے، یہ بھی ذرا سمجھ، ساری زندگی آپ یہ نعرہ لگاتے رہے، 5 نعرے 5 تنی، 1.25 لاکھ نعرہ ہے، یہ 1.25 لاکھ یہ کہاں سے آیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے سوچے 1.25 لاکھ؟ اکثر آپ دیکھتے کیا معنی ہے 1.25 لاکھ نعرہ ہے دن؟ یہ 1.25 لاکھ کا جو نعرہ ہے یہ کہاں سے ملا؟ یہ وہی 1.25 لاکھ صحابہ تھے جن کے اندر مصطفیٰ نے علی علی کیا۔ 1.25 لاکھ کے اندر، 1.25 لاکھ کے اندر علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں آپ لگاؤ نہ لگاؤ کوئی بات نہیں، وہ 1.25 لاکھ لگا گئے۔ 1.25 لاکھ نعرہ اب لگائے نعرہ، میں دیکھتا ہوں کہ پہلا نعرہ دوسرا نعرہ یہ تیسرا نعرہ، تینوں نعروں میں فرق کیا ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں، لگا نعرہ جاگنے پر مبارک ہو، اللہ کو جاگتا رکھے، ذکر اہل بیت میں، عشق اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں، اور محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت میں جاگیں گے نا۔ ایک جملہ کہوں ذرا توجہ، زندگی بھر ذکر اہل بیت میں جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں گے نا، تو آخر جب سوئیں گے قبر کی آغوش میں پہنچ کر، تو آپ کا وہ سونا بھی سونا نہیں ہوگا، وہ بھی جاگنا ہوگا۔ کیا بات ہے، کہاں سے لائے ہو خوشبو؟ ذکر اہل بیت کی مجلس سے، ہمیں بھی لے چلو۔ اب ہم کیسے لے چلیں؟ فَيَقُولُونَ اهْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ فَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا۔ اب تو وہ چلے، اب اجتماع خالی ہو گیا، شامیانے اٹھا لیے گئے، پنڈال خالی ہو گیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، اجتماع ختم ہو گیا، دعائے خیر ہو گئی، لنگر بن گیا، اب وہ میدان خالی ہے، اب وہ گھر خالی ہے، اب وہ جگہ خالی ہے، اب کوئی بھی نہیں۔ سنیے، تاجدار کائنات سمجھتے کہ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں اہبطوا بنا الی المکان الذی کانوا فیہ، خالی ہو گیا میدان تو کیا ہوا؟ میدان تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، خالی ہو گیا وہ گھر تو کیا ہے؟ وہ گھر تو ہے، چلو ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں علی علی ہو۔ کیا بات ہے، کیا ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان مجالس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، بدقسمتی کی بات ہے اس دور کے اندر فتنہ ہے، فتنہ نہیں بلکہ ایک
عجیب معاملات ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کالی آندھی اٹھی ہوئی ہے ذکر اہل بیت کو گھٹانے کے، ذکر اہل بیت کو مٹانے کے لیے، محبت اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت فتنوں کا دور ہے، بڑا خطرناک۔ خبردار کسی مولوی کی باتوں میں نہ آنا، کسی مولوی کی باتوں میں آ کر پنج تن پاک کی محبت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اس لیے کہ قبر میں جہاں ضرورت پڑے گی نا مولوی نہیں آئے گا، وہاں یہ محبت ہی کام آئے گی۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں سوائے اس کے کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو علی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی روح کا چین ہے۔ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو علی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ذکر حسین مٹانے والے، ذکر اہل بیت مٹانے والے یہ خود مٹیں گے، خود مٹیں گے، بس آپ ان کی محبت کے دامن سے بندھے رہیں۔ یہ فتنہ میڈیا بھی تحریر میں تو تھا ہی، تقریر میں بہت کچھ لکھا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ حسین، یہ تو معاذ اللہ باغی تھے، یہ حسین، یہ تو حق پر نہیں تھے، یزید حق پہ تھا، اس کو امیر المومنین کہا جا رہا، اس کو رضی اللہ عنہ کہا جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جناب پیر سید السادات فخر السادات سادات اولاد نبی اولاد علی گل گلشن کے بہتے ہوئے عظیم پھول جناب محترم پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب تشریف لائے، دل کے تھا گرہیوں سے خوش آمدید پیش تشریف لائے۔ تو وہ نظریات اس طرح کے ہیں، ابھی اور طرح سے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی مولا علی کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے حوالے سے۔ اب ہم اس کے سوا اور کیا کہیں، سنیے کہ رزق کی طرح حب اہل بیت بھی رزق کی طرح تقسیم ہوئی ہے، رزق کی طرح تقسیم، کسی کو نہیں ملا، کسی کو بہت زیادہ مل گیا۔ اب جن کو نہیں ملا آہستہ آہستہ وہ سامنے آتے جا رہے ہیں، جو محروم ہے اس نعمت سے۔ اور یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، مخالفتیں، مزاحمتیں، سازشیں عظمت اہل بیت کو کم نہیں کر سکتی، بلکہ جتنی آندھیاں چلتی ہیں اتنا ہی حسین حسین ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک دیکھیں نا، یہ اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے زندہ ہیں، بڑی کو دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے، مگر جہاں مخالفت ہوگی فتح حسین کی ہوگی، فتح علی کی۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ پاک نے جب روحوں سے اقرار لیا، ذرا غور سے سمجھیے گا اس بات، روحوں سے اقرار لیا تو تمام روحیں بلا کیوں نہیں، مولا جو ہمارا رب ہے، وہ روحیں اللہ کے سامنے تھیں نا، وہ روحیں اللہ پاک کے سامنے۔ کبھی کبھی
محبت کرنے والے سوچتے ہیں اچھا یہ شمر، یہ یزید، یہ ابن زیاد، یہ لعین، یہ مولا علی پر تان کرنے والے، یہ مولا علی پر اعتراض کرنے والے، اس طرح کے لوگ جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام ان کے بارے میں لکھا کہ وہ حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ وہ باغی تھے، حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، اس طرح کے بکواس تھا. اگر یہ طبقہ نہ ہی پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کبھی کبھی محبت کرنے والے سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے قدرت. اب جب انہوں نے کہا، انہوں نے بلا کیوں نہیں، مولا تو ہمارا رب ہے. اب ایک ایک روح کا چہرہ رب کائنات کی نگاہ میں تھا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا. اب روحوں کے اسی جھرمٹ میں یزید بھی تھا، اسی جھرمٹ میں ابن زیاد بھی تھا، اسی میں شمر بھی تھا، اسی میں حرملہ بھی تھا، اسی میں ابن سعد بھی تھا. کیوں پیدا کیا؟ نہ پیدا ہوتے نہ یہ معاملہ ہوتا. کیوں پیدا کیے؟ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں سوال ہے، جب اللہ کے علم میں ہے، جب اللہ کے علم میں کربلا تب سے ہے، اللہ کے علم میں ازل سے جب کربلا ہے کہ کربلا ہوگی، وہ جو روح کھڑی ہے وہ یزید کی ہے، یہ میرے حسین کو مارے گا، یہ ابن زیاد ہے، یہ ابن سعد ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اللہ کو تو خبر تھی کہ میدان کربلا وفا ہونا، تو اللہ بھیجتا ہی نہیں. اللہ نے بھیجا، اللہ نے پیدا کیا. اللہ نمرود کی روح کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے ابراہیم سے ٹکرائے گا، فرعون کو بھی دیکھ رہا ہے یہ میرے موسیٰ سے ٹکرائے گا، ابو جہل کو بھی دیکھ رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ سے ٹکرائے گا، یزید کو بھی دیکھ رہا ہے یہ میرے حسین. تو اللہ نے ابو جہل کو بھی بھیجا، اللہ نے نمرود کو بھیجا، فرعون کو بھیجا. ان کی روحوں کو کچلا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، پیدا ہوئے. مولا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہو تیرے دشمن، ہو تیرے مصطفیٰ کے دین کے دشمن، ہو انبیاء کے دشمن، ہو اہل بیت کے دشمن، اور پھر پیدا بھی ہوں، اچھی خاصی زندگی بھی جئیں، اپنی کاروائیاں بھی کریں. مولا یہ راز کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں ان کی روحوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، بھیجنے والا بھی میں ہوں. ان کی روحوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے نہیں مارا، آنے دیا ہے، پیدا ہونے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں عادل ہوں. میری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی، اس لیے کہ میں عادل ہوں، میں عادل کرنے والا. اب جس معنی میں یہ عادل ہے، یہ معنی سمجھایا مولا علی مرتضیٰ نے. مولا علی مرتضیٰ نے کیا؟ ابن ملجم جس نے مولا علی کو شہید کیا، یہ کوفے کے اندر جو لوگ بیعت جنہوں نے کی مولا علی کی، وہ جو لائنیں لگی ہوئی تھی، ایک دن میں 20,000 لوگوں نے جو بیعت کی، یہ ابن ملجم انہی بیعت کرنے والوں میں موجود تھا. بیعت کرتے جا رہے ہیں تو وہ لائن میں لگا ہے، آگے بڑا، قریب آیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، علی مجھے بیعت کرے. مولا علی نے بیعت کی. اور سنیے، جب وہ بیعت کر کے چلا گیا، اپنے خاص ساتھیوں سے فرمایا یہ ابن ملجم ہے اور میرا قاتل یہ ہے، میرا قاتل یہ. آپ کی مجلسوں میں آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، آتا تھا، بیٹھتا تھا، جب جاتا تھا فرماتے اس کے ہاتھ میرے خون سے رنگے جائیں گے. اب خاص غلام عرض کرتے آقا اگر خبر ہے، علم ہے، پتہ ہے، اس کو مار کیوں نہیں دے؟ ہمیں حکم کریں، ہم اس کے گردن اڑا دیں، اس کو مار دیں تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے، قتل کی نوبت ہی نہ آئے. سنیے لیے مرتضیٰ سے خدا کا چلا فرمایا کہ میں اسے نہیں مار سکتا، اس لیے
کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. پیدا کیا اس لیے پیدا کیا، ابھی جرم کیا تو نہیں تھا نا، دنیا میں بھیجا کیونکہ ابھی جرم ہوا نہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے عادل، اللہ کا بھی یہی اصول. اب آگے چلو. شیطان، قرآن کہتا ہے کہ جب شیطان نے انکار کیا تو میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا، میں سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا فاخرج، نکل جا، تیرے گلے میں قیامت تک لعنت کا تھا. قرآن کے الفاظ ہیں فکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافر، وہ تو کانا جمع کیا. اب ترجمہ یہ بھی کیا گیا اور وہ کافر ہو گیا، مگر کانا یقین جو ماضی کا صیغہ ہے. اگر ماضی کے صیغے کے حساب سے ترجمہ کیا جائے تو پھر معنی بنتا ہے یہ شیطان یہ تو تھا ہی کافر. وکان من الکافرین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تھا ہی کافر، جب تھا ہی کافر تو جنت میں کیوں آتا جاتا رہا؟ جب تھا ہی کافر تو فرشتوں کا استاد کیوں بنایا؟ جب تھا ہی کافر آسمانوں کی بلندیوں پر کیوں آتا جاتا رہا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ابھی جرم ظاہر نہیں ہوا. ابھی جرم ظاہر، اب سنتے جائیں، نہیں ہوا. کیونکہ جرم ظاہر نہیں ہوا تو اس لیے ابھی اس کو اجازت دی ہے. جو ہی جرم ظاہر ہو گیا فاخرج، نکل جا، تیرے گلے میں لعنت کا تاؤ ہے، نکال دیا گیا. حاضرین گرامی، تاجدار کائنات کو بھی امام علی مقام کے اس ثانیے کی خبر تھی کہ کربلا میں کیا ہونا. 5 بار حضور کو خبر دی گئی. کتنی بار؟ کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوا. کتنی بار؟ 5 بار. ایک بار تب جب حسین پیدا ہوا، ایک بار اس وقت جب امام علی مقام علیہ السلام کی عمر مبارک 4 مہینے، تیسری بار اس وقت جب عمر مبارک 3 سال تھی، چوتھی بار جب عمر مبارک 4 سال تھی، پانچویں بار جب عمر مبارک 5 سال تھی. 5 بار تاجدار کائنات کو خبریں دی گئی، مگر حضور نے یزید کی ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں کی. مولا علی کو پتا ہے میرا قاتل کون ہے، ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں. کیوں؟ مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. مولا علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ کو تاجدار کائنات نے ایک چیز کربلا کی بتا دی تھی کہ علی یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا. جنگ صفین کی واپسی پر اس میدان سے گزرے، رک گئے، رک جاؤ، سب رک گئے. اے شیر خدا، کیا حکمت ہے رکنے کا؟ رکنے کا فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا نام خوف ہے. کہا نہیں، اس کا کچھ اور نام ہے. بتایا گیا اس کا نام کربلا ہے. فرمایا ہاں. آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اتنا روئے حتی بلل الارض من دموعہ، یہاں تک کربلا کی زمین آپ کے خون سے، آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. اتنا روئے مولا. پھر فرمایا کہ سن لو میرے ساتھیوں، یہ وہ مقام ہے، ہاں ہونا، یہ وہ جگہ ہے، ہاں ہونا مناخ و رقاب ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کے اونٹ باندھے جائیں گے. ہاں ہونا مواضع و رحالے ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں ان کے اونٹوں کے تجاوے رکھے. ہاں ہونا مغرب و کمالے ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے لفظ جگر حسین کا خون بہے گا. اس مقام پر علی اکبر گرے گا، اس مقام پر اولو محمد گریں گے. ایک ایک مقام کی نشاندہی کی. اور تاجدار کائنات کے صحابی حضرت ابو صادق مولا علی کے ساتھ تھے.
کہ جب میدان کربلا ہو گیا، وہ سارا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد میں ایک عرصے بعد جب میں وہاں سے گزرا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں مولا علی نے نشان لگائے تھے فواللہ ما اخطا شیئا، جس کے لیے جو نشان لگایا تھا 1 انچ بھی فرق نہیں تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، 1 انچ بھی فرق نہیں. یا رسول اللہ، حق چار یار یا علی، 1 انچ بھی فرق نہیں تھا. اب آئیے مولا علی کو پتا ہر چیز ایک ایک چیز، ایک ایک پہلو، ایک ایک چیز نکالنے ہے، مگر یہ نہیں کہا میرے اللہ میرے حسین سے ٹکرانے والوں کو تباہ کر. کیوں؟ جرم ابھی ہوا، جرم ابھی ہوا نہیں تو سزا بھی نہیں. آگے چلو، امام علی مقام علیہ السلام جب جنگ جمل کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، حسن حسین حضرت زینب سلام علیہ مدینہ پاک میں، علی سے خدا کوفہ میں ہے. اب کیونکہ کیپٹل یہ بن گیا تھا اسلامی حکومت کا، دارالحکومت کوفہ بن گیا. پیغام بھیج دیا بچوں کو کہ اب کوفہ آ جاؤ سارے، اور رات مولا علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ ہوتی سواریاں اختیار کی، سفر شروع کیا. ابھی امام حسن امام حسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ ابھی کوفہ سے باہر تھے، کوفہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے. اب یہی رہنا ہے، دن رات یہی بسر کرنی ہے. مدینہ پاک کی رہائش چھوڑ دی، کوفہ منتقل ہو گئے جہاں مولا علی شیر خدا کا تخت دارالحکومت تھا. ابھی کوفہ سے باہر سے مولا علی کو خبر ہوئی کہ آ گئے حسنین، آ گئے زینب، آ گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے استقبال کے لیے کوفہ سے باہر آ گئے. اور دور سے قافلہ جب قریب آیا، امام حسن نے ان سے چھلانگ لگائی نیچے اور آ کر بابا کے قدموں میں جھکے، علی کے قدم چوم لیے. حسین ان سے چھلانگ لگائی، دوڑ کر بابا کے قدم چوم لیے. حضرت زینب کہتی ہے بھائی حسین میرا اونٹ بھی بٹھاؤ، میں بھی اتر کر بابا کی دستبوسی کروں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بیٹی نہیں، تم بیٹھی رہو، اونٹ سے اترنا نہیں، سواری سے نہیں اترنا. مولا کیوں؟ فرمایا کہ علی دنیا کو بیٹی کی عزت دکھانا چاہتا ہے. بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بیٹی آپ بیٹھی ہو، سوار. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کی مہار پکڑی جس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ سوار، مہار پکڑی اور اونٹ کو چلاتے چلاتے کوفہ کی طرف آ رہے. اب اگلی بات سنیں، دور سے جب کوفہ کی عمارات نظر آئیں، فرمایا کہ زینب وہ سامنے کوفہ کا بازار ہے، وہ سامنے خلیفہ وقت کا دربار ہے، وہ دربار ہے، یہ سامنے بازار ہے. عرض کی مولا یہ بازاروں اور درباروں کے تعارف بیٹوں سے کروائے جاتے ہیں، بیٹی کو بازاروں اور درباروں کا تعارف کیوں کروا رہے؟ فرمایا بیٹی ان بازاروں اور درباروں کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ انہی بازاروں اور درباروں میں تجھے لے جایا جائے گا. بابا میرے 18 بھائی ہیں، 18 بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت ہے کہ زینب کو ان بازاروں کے اندر، زینب کو ان درباروں میں لے جائے؟ میرے 18 بھائی ہیں. مولا علی شیر خدا نے گویا فرمایا بیٹی زینب تو گھر میں ٹرنا سیکھیا کر، تو گھر میں ٹرنا
پڑھنا سکھیا کر، کوئی آسی ایسا دورے ہو سکتا ہے وچ بازاراں دے تینو نانے دی امت ٹورے۔ کوئی زینب بولی زینب میں کیوں ترسا بھلا، بولی زینب میں کیوں ترسا بھلا، میرے ویر نہیں کوئی تھوڑا ہے جس بہن دے ویر 18 ہے انہوں ٹرنے دی کی لوڑ ہے۔ 18 بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت ہے؟ کون مجھے بازاروں اور درباروں میں لے کے جائے؟ مولا علی شیر خدا سے پوچھیں کہ 18 بھائیوں کے ہوتے ہوئے فرمایا زینب بہو مان نہ کر تو ویراں سے، اے اللہ دی تقدیر ہے، بہو مان نہ کر تو ویراں سے، اے اللہ دی تقدیر ہے، ہو سکتا ہے اس موسم میں تیرا ایک نہ ہوئے ویر، اس وقت ایک بھی نہیں ہوگا۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن نہیں ہوں گے، حسین نہیں ہوں گے، زمانے اہل بیت کہاں ہوں گے، علی اکبر کہاں ہوں گے، قاسم کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ بیٹی تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ مولا میں اکیلی ہوں گی؟ فرمایا نہیں اکیلی بھی نہیں ہوگی، تیرے ساتھ ایک زین العابدین ہوگا اور وہ بیمار ہوگا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، قیدی بنایا ہوا ہوگا۔ پورا منظر ابھی کربلا تو دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر علی ایک ایک چیز بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث آگاہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ایک روز نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، لکڑی کا ٹکڑا لے کر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کر دی۔ حسین نے زمین پر نقشہ بنا رہے ہیں، لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی کھیل ہے، لکڑی مٹی کا کوئی کھیل ہے؟ فرمایا کہ بہن زینب یہ کھیل نہیں ہے، کربلا کا نقشہ بنا رہا ہوں، یہاں ہمارے خیمے ہوں گے، یہاں ہمارے کجاوے ہوں گے، یہاں یزیدی فوج ہوگی، یہاں ہم ہوں گے، یہاں پر میرا لاشا گرے گا، گردن اتاری جائے گی۔ اس مقام پر میں نے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرنی ہے۔ ایک ایک چیز خود بنا بنا کے سب کو بتا رہے ہیں۔ حسین کو بھی خبر تھی مگر بد دعا نہیں کی کہ مولا یہ مجھے تکلیف پہنچانے والے ہیں، جو بھی ہیں ہلا کر نہیں، کیوں؟ ظلم سے پہلے سزا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہی اہل بیت کا عدل ہے۔ یہ امر بتاتا ہے نا کہ عدل میں اللہ اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے۔ عدل میں اللہ اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، حق اور باطل کی ٹکر۔ یہ اللہ کا اصول ہے، حکمت ہے، اس کماش کے لوگوں کو پیدا کرنے کی اپنی حکمتیں ہیں قدرت کی۔ اس لیے کہ اگر اندھیرا پیدا نہ ہو تو روشنی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، جہنم پیدا نہ ہوتا تو کیا جنت کے لیے محنت ہوتی، کرواٹ پیدا نہ ہوتی تو مٹھاس کا احساس بھی نہ ہوتا، برے پیدا نہ ہوتے تو اچھوں کی قدر نہ ہوتی، حق کی مخالفت نہ ہوتی تو حق ابھرتا کیسے، یزید پیدا نہ ہوتا تو حسین کو کوئی سمجھتا کیسے؟ کیا بات، حسین سمجھ میں کیسے آتا؟ ان جیسوں کا پیدا ہونا ارادہ الہی ہے، ارادہ الہی۔ باطل کا اپنا ارادہ ہے، حق کا اپنا ارادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم بھی تو یہی دکھانا چاہتے ہیں، ایک ارادہ ہمارا ہے، ایک ارادہ باطل کا ہے، ایک ارادہ ایک چاہت ہماری ہے، ایک چاہت باطل کی ہے، ایک تدبیر ہماری ہے،
ایک تدبیر باطل کی ہے، ایک خواہش ہماری ہے، ایک خواہش باطل کی ہے۔ باطل کا ارادہ ہے کہ سر کاٹ کر لٹکا دیا جائے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن سنا دیا جائے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ اپنے عمل سے بتا دیا، ایک تم جیسے ہزاروں لاکھوں جدید بھی کرتے ہو جائیں، تم حسین کو نہیں مار سکتے ہو، نہیں مار سکتے ہو، نہیں مار سکتے ہو، اس لیے کہ تم جسے موت کہتے ہو خدا اسے زندگی کہتے ہو۔ تم جسے موت کہتے ہو خدا اسے زندگی کہتا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کا ارادہ۔ اب آپ سمجھے کہ حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ یہ حسین نہیں گئے، اللہ کا ارادہ ہے کفر گردن کاٹے، کفر اپنی جو سازش کر سکتا ہے کرے، اور پھر ہم کٹی گردن سے ہی مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن سنا کر دکھائیں، قرآن سنا کر دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اور حسین سے پہلے، جملے پہ غور کیجیے، حسین سے پہلے دنیا کو خبر نہیں تھی کہ مر کر بھی جیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے ہیں جو سمجھ رہے ہیں؟ حسین سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ مر کر بھی جیا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ حسین کے بعد دنیا میں یہ صدا گونج رہی ہے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا۔ کربلا کی طرف حسین نہیں جا رہے تھے، یہ اللہ کا ارادہ جا رہا تھا، یہ اللہ کا ارادہ جا رہا تھا۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ یزید قتل کرے، اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ یزید قتل کرے، کسی بھی قتل میں اللہ کی مرضی، یہ غلط ہے۔ کوئی بندہ قتل ہو اچھا کہ اللہ کی مرضی کی ہو، قتل خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ خدا جو موت دیتا ہے وہ تبھی ہوتی ہے، وہ کسی بیماری کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ جو قتل والی موت ہے یہ اللہ کا ارادہ، بولے یہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر قتل اللہ کا ارادہ ہو تو پھر قاتل کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کیوں؟ یہ قتل کیا ہے؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں دخل انداز، یہ اللہ کا حق ہے، زندگی دینا موت دینا، یہ اللہ کے حق پر اپنا حق جتایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل کی کبھی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ کوئی قتل کرے، ہاں اللہ کا ارادہ یہ ہے، یہ ارادہ نہیں کہ یزید قتل کرے، ہاں یہ ارادہ ضرور ہے کہ یزید اگر یہ حرکت کرے تو میں حسین کو ابد تک کی زندگی عطا کر دوں، ابد تک کے لیے حسین کو زندگی عطا کر دوں۔ یہ قتل کرے گا، ہم اسے ایسی زندگی عطا کریں گے کہ قیامت تک دنیا میں حسین حسین ہوتی رہے، اور حسین کو ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جو حسین حسین کرتا مر جائے گا ہم اسے بھی مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ حاضرین محترم، یہ وہ پاک مقدس گھرانہ اب چونکہ حق اور باطل کی ٹکر ہوتی، اس کشمکش کے نتیجے میں چونکہ حق نکھرتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے، حق سامنے آتا ہے، سو اس وجہ سے چلتا رہا،
باطل پاش پاش ہوتا ہے اور حق ہمیشہ کے لیے اس کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے. مار کے کربلا نہ ہوتا تو دنیا کو حسین کے مقام کی آگاہی ملتی. آج آپ یہاں ہوتے, آج حسین ہو رہا ہوتا. یہ ہے اللہ کا ارادہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے مولا حسین کا نام خوشبو بن کر مہک رہا ہے. حاضرین گرامی کا لوگ گھرانہ پاک مقدس کر رہے حسین پیدا ہوتے سرکار نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ حضور میں کیوں رکھوں, آپ ہی رکھیں گے نا, میں کیوں سبقت کروں؟ مولا علی فرماتے ہیں, تاج نے شاہ فرمایا کہ علی جب تو مجھ سے پہلے علی کا نام نہیں رکھ سکتا, حسین کا نام نہیں رکھ سکتا, تو میں خدا سے پہلے حسین کا نام کیسے رکھ سکتا؟ اس کا نام بھی خدا ہی. تو سو جبریل امین آئے, اللہ کا فرمان ہے محبوب آپ کا یہ نواسہ حسین ہے, اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے. وہ کیسا نواسا, کیسے نواسے, کیسے شہزادے تھے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی چلا رہی ہے, ادھر چکی چلا رہی ہے, ادھر ڈوری باندھی ہوئی ہے پنگھوڑے کے ساتھ, ڈوری ہلا رہی ہیں, ساتھ چکی چل رہی ہے. شہزادہ حسین سویا ہوا ہے جھولے کے اندر. باد نسیم کے جھونکے آئے, جنت سے جھونکے آئے ہوا کے, نیند آ گئی, وہیں سو گئی. اب جھولا بھی رک گیا, چکی بھی رک گئی. اللہ نے آواز دی, فرمایا جبریل اور میکائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کے گھر جاؤ, فاطمہ الزہرا کے گھر جاؤ. میکائیل تم چکی چلاؤ, جبریل تم حسین کا جھولا جھلاؤ. جبریل اتر رہے, حسین کا جھولا جھلایا جا رہا ہے. یہاں ایک بات بڑی مزے کی یاد آ گئی, جس کو بھی معراج ہوئی وہ پستی سے بلندی کی طرف گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی معراج چوتھے آسمان پر گئے, ادریس علیہ السلام کی معراج جنتوں تک لے جایا گیا. شب معراج دو انبیاء کو پہلے کے آسمان پہ, کو دوسرے پہ, کو تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں, چھٹے, کو ساتویں پہ. مصطفیٰ بھی معراج سمتنا وعدت اللہ فقال قاب قوسین او ادنی, ان کی بلندیوں تک جاتی ہے. ارے اور جس کو معراج ہوتی ہے وہ زمین سے اوپر جاتا ہے. فرشتوں نے بھی کہا ہوگا مولا معراج کی خیر ہمیں بھی عطا کر. اللہ پاک نے فرمایا ہوگا کہ جبرائیل جہاں جہاں جس کی معراج ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر آتا ہے. اور سن لو, تم فرشتوں کی معراج یہ ہے تو تم آسمانوں سے گئے فاطمہ اوروں کی معراج بلندی میں ہوتی ہے, تمہاری معراج جہاں سے وہاں. یہ فرشتے اپنی معراج پانے آتے تھے. ایک چکی ہلا رہا ہے, ایک جھولا ہلا رہا ہے. حاضرین گرامی قدر, اچھا پھر دونوں کا ذکر اکثر مقامات پر اکٹھا ہوا. دونوں کا ذکر مصطفیٰ نے کاندھوں پہ اٹھایا دونوں, گود میں بٹھایا دونوں کو, چادر میں لیا حسن حسین دونوں کو. سورہ طہر میں آئے تو دونوں اکٹھے, مباہلے میں آئے تو دونوں ساتھ, سورۃ الرحمن میں آئے تو دونوں ساتھ, امام بنے تو دونوں, جنت کے سردار بنے تو دونوں. مگر عجیب بات ہے کہ حسن دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی حسین کو روتے ہوئے جاتے ہیں. مصطفیٰ دنیا سے جاتے ہیں, ظاہر پردہ فرماتے ہیں, تو وہ بھی حسین کو لیے آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں. فاطمہ الزہرا دنیا سے پردہ فرماتی ہیں تو وہ بھی حسین کو روتے ہوئے. علی شیر خدا جاتے ہیں تو وہ بھی حسین کو روتے ہوئے. امام حسن کو زہر دیا گیا, مولا حسین آئے, بھائی کے سینے لگ گئے, وجود نیلا پڑ چکا ہے, کچھ گڑیاں ہیں, ظاہری پردہ فرمانے والے ہیں, چند لمحے رہ گئے. حسین آئے, بھائی کے سینے لگ گئے. امام حسین کی ہچکی بن گئی, رونا شروع کر دیا. حسن نے بھی رونا شروع کر دیا. دونوں بھائی رو رہے ہیں گلے مل کر. امام حسن کا آخری وقت ہے. حسن نے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حسین نے کہا بھائی آپ کی حالت کو آپ کو زہر دیا گیا ہے, آپ
لگتا ہے کہ ابھی آخری وہاں سے جانے والے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین نے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حسن بولے کہ حسین میرا دکھ تو کوئی دکھ ہی نہیں, مجھے صرف زہر دیا گیا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں تیری کربلا پھر رہی ہے, میری آنکھوں میں تیری کربلا پھر رہی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آخری وقت ہے, غسل فرمایا, آخری بار حسن حسین کے لیے کھانا بنایا, آخری بار ان کے لیے فاطمہ الزہرا نے ان کے کپڑے دھوئے, غسل فرمایا, عبادت کے لیے اپنے حجرہ پاک میں جانے لگی. توجہ, سامنے حضرت زینب کھڑی ہے, زینب کھڑی ہے, آواز چھوٹی سی بچی زینب, آخری لمحات ہیں, آخری پل چل رہے ہیں فاطمہ الزہرا کے, ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وصال ہو جانا ہے. زینب ہی جاؤ, زینب کو بلایا, ماتھا چوما, سینے سے لگایا, سنا کہ بیٹی زینب سن لو, میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں, علی نہیں ہوں گے, تیرے بابا علی نہیں ہوں گے, حسن نہیں ہوں گے, میں جا رہی ہوں, اب میں حسین کو تیرے سپرد کر رہی ہوں. زینب میرا حسین اب تیرے سپرد ہے. ایک جملہ یہ بولا, اور دوسرا فرمایا کہ زینب یہ بھی خیال رکھنا کہ حسین جب کمرے سے نکلتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, چلتا ہے, تو فرمایا کہ میں جب حسین چلتا ہے تو حسین کے قدموں کو دیکھتی رہتی کہ کہیں کسی چیز کی ٹھوکر نہ لگ جائے اور میرا حسین گر نہ جائے, میرے حسین کو گرنے نہ دیتا. تیسرا جملہ فرمایا کہ زینب یہ بھی خیال رکھنا کہ میں نے حسین کو کبھی دھوپ میں نہیں نکلنے دیا, اس لیے کہ اسے کربلا میں بڑی دھوپ لگنی, اس لیے کربلا میں بہت پیاسا ہونا, بڑی دھوپ لگنی ہے, اس کے قدموں میں دیکھتی رہنا میرے حسین کو ٹھوکر نہ لگے, میرا حسین تیرے سپرد ہے, میں نے حسین کو کبھی دھوپ میں نہیں نکلنے دیا. ادھر 10 محرم میں دانے کربلا ہے, امام علی مقام شہید ہو چکے, شام غریبہ گزرتی ہے, شب غریبہ گزرتی ہے, آج ایسے نبوت کو قیدی بنا کر جب ابن زیاد کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے, شام کا سفر شروع ہوتا ہے, یزید کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے, تو یہ قیدی خاندان اور حضرت زینب جب گزرتے ہیں تو این اس جگہ سے گزرتے ہیں, اتفاق این اس جگہ سے گزر ہوتا ہے جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا. ماما کی باتیں یاد آ گئی, اماں فاطمہ الزہرا کی باتیں یاد آ گئی کہ میں نے کبھی حسین کو گرنے نہیں دیا, میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں گرنے دیا. زینب نے دیکھا آقا کی اماں فاطمہ الزہرا مجھے معاف کر دینا, تیرا حسین گھوڑے سے گر بھی گیا ہے اور دھوپ میں بھی پڑا ہوا ہے. میدان کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ, اس میں تیرے لاڈلے حسین کا لاشا پڑا ہوا.